السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے دشمن۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فصلوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر اجمل خاموشی سے چل رہا تھا۔ آج اس کے خالو بیرون ملک سے آ رہے تھے اور اسے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ اجمل خالہ کے گھر نہیں گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے گھر ان سے ملنے جا رہا تھا۔ فصلوں کے بعد گاؤں کا پنگھٹ تھا، اس کے بعد ایک کچی سڑک تھی، ساتھ والے گاؤں خان پور تک جاتی تھی اور وہاں پر ہی اسے تانگا مل سکتا تھا۔ ابھی وہ فصلوں سے نکلا ہی تھا کہ ایک لڑکی اس سے ٹکرائی اور گھڑا اس کے بغل سے گر کر ٹوٹ گیا، جس سے اجمل کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اور یہی نہیں، جب گھڑا ٹوٹ گیا تو گھڑے کا ایک ٹکڑا اس کے پاؤں پر آ گیا۔ نوکیلا ہونے کی وجہ سے اسے ہلکا سا زخم بھی آ گیا۔ اجمل کو بہت غصہ آ گیا۔ جب اس نے غصے سے سر اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آنکھیں چار ہوتے ہی اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایک حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس نے آج تک اتنا مکمل حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر بے اختیار اس کے دل سے یہ شعر نکلا: دونوں جہاں کی نہ رہی پھر خبر اسے، دو پیالے تیری آنکھوں نے جس کو پلا دیے۔ آج اجمل کو تیسرا دن تھا پنگھٹ پر آتے ہوئے، لیکن اسے جس کی تلاش تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ آج بھی وہ مایوس ہو کر جا رہا تھا کہ اسے سامنے فصلوں میں کرن دکھائی دی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے مڑا تو دیکھا کہ وہ فصلوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر جا رہی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ سب اس کا وہم تھا، اسی لیے وہ اسے کبھی ادھر کبھی ادھر دکھائی دیتی تھی، لیکن جب وہ وہاں چلا جاتا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ رات بھر اس کے دل و دماغ پر صرف وہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کبھی ایک کروٹ لے کر سوتا تو کبھی دوسری، اس طرح رات گزرتی گئی لیکن اسے کسی طرح نیند نہیں آئی۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اللہ سے دل میں فریاد کرنے لگا کہ اے میرے مولا، مجھے ایک بار پھر اس سے ملوا دے، کم از کم میرے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے۔ اے میرے مولا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے میرے مولا، میرے لیے اس کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ اے میرے مولا۔ اتنے میں مسجد کے امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کچھ زیادہ پریشان لگ رہے ہو؟ امام صاحب نے اجمل کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اجمل نے کہا۔ بیٹا مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ امام صاحب نے قدرے شفقت سے کہا۔ اجمل نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی لیکن امام صاحب کے زیادہ اصرار پر اسے سب کچھ بتانا پڑا۔ تو یہ بات ہے بیٹا، دنیا کی محبت میں نہ پڑنا۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ بیٹا اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کرو۔ جب تم اللہ کی رضا میں خوش رہو گے تو اللہ بھی وہی کرے گا جو تمہاری رضا ہوگی۔ بیٹا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو اور یہ تسبیح لے لو اور اس پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ تمہیں ہر شر سے بچائے گا۔ اجمل نے امام صاحب کے ہاتھ سے تسبیح لے لی اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک دن اجمل اپنے ماموں حشتم خان کے گھر سے آ رہا تھا کہ چچا افضل دین کے باغ میں اسے کرن نظر آئی۔ وہ سمجھ رہا تھا آج پھر اسے اس کی آنکھوں نے دھوکہ دیا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کرن وہاں کھڑی اپنی سہیلیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اجمل اس کے قریب پہنچا اور اسے اپنے جذبات پر قابو پائے بغیر جھٹ سے کرن کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پتہ ہے تمہیں کہ تمہارے بغیر میں کتنا اداس ہوتا ہوں؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے چین نصیب نہیں ہو رہا، میں اپنے حال سے بے خبر ہو گیا ہوں، مجھے ہر وقت تم نظر آتی ہو، مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو بس تمہاری، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ دیکھو اجمل، ہم غریب لوگ ہیں، بھلا ہماری حیثیت کیا ہو سکتی ہے تمہارے مقابلے میں؟ کرن نے کہا، غریب غریب چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ کرن جو پہلے ہی موم بنی ہوئی تھی پگھل کر بولی، دیکھو اجمل، اگر سوال صرف محبت کا ہے تو وہ تو میں تمہیں پہلی ہی نظر سے دیکھ کر دل ہار چکی ہوں۔ ابھی کرن نے اتنا ہی کہا تھا کہ دور سے کچھ لڑکیوں کی بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ اچھا اجمل، اب میں چلتی ہوں، سہیلیاں آ گئی ہیں، پھر کل ملیں گے اسی جگہ پہ۔ اجمل بھی خوشی سے 2-3 چھلانگیں لگا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی طرح ان دونوں کی ملاقاتیں چچا فضل دین کے باغ میں ہوتی رہیں اور اکثر یہ دونوں رات گئے تک ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے۔
میں اجمل کو قتل کر دوں گی، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اجمل کے ماموں کی بیٹی مہین جو اجمل سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مغرور لڑکی بھی تھی۔ اس نے کبھی اجمل سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اب جو اسے پتہ چلا کہ اجمل کسی دوسری لڑکی سے پیار کرتا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور صرف اپنی محبت کو نہ پانے کی خاطر اجمل کو مارنا چاہتی تھی، جو کبھی اس کی آنکھوں کا تارا اور جگر کا ٹکڑا تھا۔ اس سے اب کسی طرح بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ پھپھو کا ایک ہی بیٹا ہے، ان کی دنیا اجڑ جائے گی، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ پھر سوچا کہ اپنے باپ کا خیال کروں کہ اجمل اسے بہت عزیز ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل نہ مانا۔ آخر کار اس نے سوچا کہ جب اجمل اور وہ لڑکی چچا فضل الدین کے باغ میں بیٹھے ہوں گے تب وہ بہت سے لوگوں کو جمع کر کے اور انہیں وہاں لے جا کر بدنام کرے گی، لیکن اس سے بھی ان کے خاندان کی بدنامی ہو جاتی۔ آخر کار جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ کم از کم ایک بار تو اجمل سے مل کر دیکھے، شاید اس کے دل میں میرے لیے کچھ تو محبت ہو۔ آج گھر میں اجمل اکیلا تھا۔ اس کی ماں خان پور اپنی بہن صفیہ سے ملنے گئی تھی۔ ابھی اجمل کرن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اجمل ابھی دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے مہین آتی دکھائی دی۔ خالہ کہاں ہے؟ خان پور گئی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ خیر تو ہے نا؟ ہاں خیر ہی ہے، ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ کوئی ضروری کام ہے۔ ہاں کام تو ہے، پر تم سے؟ مجھ سے؟ یہ سن کر اجمل کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ دیکھو اجمل، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی تم میرے بجائے اس 2 ٹکے کی لڑکی سے پیار کرتی ہو، حالانکہ میں تمہارے ماموں کی بیٹی ہوں، اور یہی نہیں ہمارے درمیان تو خون کا رشتہ بھی ہے۔ مہین نے موقع ضائع کیے بغیر دل کی بھڑاس نکال دی، جیسے اسے اس موقع کا ہی انتظار تھا۔ مہین، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اور ہاں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، اس نے کسی کو 2 ٹکے کا نہیں بنایا، سمجھی؟ آئندہ مہربانی کر کے میرے سامنے کرن کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا۔ اجمل نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا جب یہ بات ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے کسی کے ہوتے ہو، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مہین بپھل کر بولی، جاؤ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ اجمل نے بھی غصے سے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر مہین غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گئی۔ جویریہ جو مہین کی ہمراہ سہیلی تھی، مہین ہر بات اسے بتاتی تھی۔ کل وہ اپنی بہن کے گھر ساتھ والے گاؤں گئی ہوئی تھی، اور مہین آج اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے آنے کے لیے پرسوں تک کا وقت دیا تھا۔ آج کی رات مہین پر جیسے قیامت تھی، لیکن خیر جیسے تیسے کٹ گئی۔ اگلے روز جب اس کی سہیلی آئی تو اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اجمل کو مارنا چاہتی ہے۔ نہیں ایسا مت کرو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کرن کو ہی مار دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اور اس طرح اجمل ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ سب کریں گے کیسے؟ مہین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں ساتھ والے گاؤں میں ایک بابا کو جانتی ہوں جو کالے علوم میں ماہر ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر ٹھیک ہے، ہم کل ہی اس بابا کے پاس چلے جائیں گے۔ مہین نے کہا، کس طرح؟ جب وہ دونوں کل اس بابا کے گھر پر پہنچی تو ایک بوڑھی عورت نے انہیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اشاروں میں انہیں دوسرے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں اندر چلی گئیں تو دیکھا کہ بابا اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا کہ عمر لگ بھگ 50 سال کی تھی۔ بابا جی نے کچھ شکل و صورت سے پہچان کر پوچھا، کس کی بیٹیاں ہو؟ جی میں حستم خان کی بیٹی ہوں، اور یہ میری سہیلی ہے مہین۔ اچھا وہ ملک صاحب، وہ تو میرے پکے مرید ہیں، یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئی ہو؟ جی میں اور مہین اس سے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں آپ کو اس کے لیے ایک تعویذ دوں گا، جسے آپ نے ایک کالے کپڑے میں باندھ کر چاند کی روشنی میں آپ کسی کو بھی دکھاؤ گی تو اس سے شعاعیں نکلیں گی، اس شخص پر پڑ جائیں گی، اور کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ شخص موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس طرح وہ دونوں بابا کے ہاتھ سے تعویذ لے کر وہاں سے نکل پڑیں۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بابا کی استانی تھی، لیکن بعد میں بابا نے اتنا علم سیکھ لیا کہ اپنی استانی کو بھی غلام بنا کر اس کی زبان بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی خوبصورت عورت یا جوان لڑکی کو دیکھے تو بابا کو آگاہ کرے، باقی ان کا اللہ مالک ہے۔ وہ دونوں اسی لیے بابا سے بچ گئی تھیں کہ ان کے والد صاحب بابا کے مرید تھے، ورنہ بابا کے جال سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ اب انہیں رات کا انتظار تھا، کیونکہ چاند کی روشنی میں ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی تھیں۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں قدم سے قدم ملاتے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی ہوائیں ان کے لباس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔
چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے سر نکال کر تجسس سے جھانک رہا تھا کہ گویا اب کچھ ہونے والا ہے۔ دور سے گیدڑوں کی آوازیں ماحول پر کافی خوف مسلط کر رہی تھیں۔ جب وہ دونوں چچا فضل دین کے باغ پہنچے تو دیکھا کہ اجمل اور کرن ایک دوسرے کی حسن میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ بند کرو یہ ڈرامہ، مہین زور سے چلائی کہ اجمل اور کرن ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے کہ مہین نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور کرن کے سامنے کر دیا۔ تعویذ کا سامنے آنا تھا کہ کرن کو جھٹکا لگا۔ ابھی وہ گر ہی رہی تھی کہ اجمل نے اسے تھام لیا۔ جیسے ہی اجمل نے اسے پکڑا وہ ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے۔ اجمل نے جب غور کیا تو اسے کچھ محسوس ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہ ٹھیک اس تسبیح کا کمال ہے جو امام صاحب نے اسے دی تھی۔ ادھر مہین حیران کھڑی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ مہین آخرکار آزما ہی لینا اس شیطانی تعویذ کو، تمہارے اندر حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، تم صرف اپنی خواہش کی خاطر دوسروں کی زندگیاں لینا چاہتی ہو، صرف اپنی انا کی خاطر۔ یاد رکھو مہین کی شیطانی طاقت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ نورانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج تو تم نے دیکھ لیا نا طاقت کا مقابلہ، اجمل نے تسبیح کو سامنے لاتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اجمل کہ اس لڑکی کو بچا لیا، اور اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ مہین غصے سے لال ہوتی ہوئی بولی۔ چلو مہین، ایسے نہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، چلو جلدی کرو۔ جویریہ جو ڈر کے مارے بت بنی کھڑی تھی مہین کا ہاتھ کھینچ کر بولی اور پھر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے لے گئی۔ صبح وہ پھر بابا کے گھر بیٹھی سارا حال بابا کو سنا رہی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں، اب وہ نہیں بچے گا، اس کے لیے مجھے ایک عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں انتظار کر لیتی ہوں، مہین نے کہا، اور بابا کے اشارے سے جب وہ کمرے سے نکل گئی تو بابا اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ بابا کے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا کہ بابا کی آنکھیں مسلسل بند تھیں۔ جب بابا نے آنکھیں کھولی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں کے بجائے سرخ انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پر کیا؟ مہین نے حیران ہوتے ہوئے بابا کی بات درمیان میں کاٹ لی۔ اس کے لیے آپ کو میری 2 شرطیں ماننی ہوں گی، بابا نے کہا۔ کیسی شرطیں؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی معصومانہ حرکت پر چالاک بابا ہلکے سے مسکرایا۔ دیکھو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک ایسی جگہ سے پانی لانا ہوگا جہاں پر گیدڑ کے پنجوں کے نشان ہوں۔ پھر میں اس پانی پر ایک عمل کروں گا، اس کے بعد تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہو، اور اس کے بعد ہی میں اپنی دوسری شرط بتاؤں گا۔ اب تم جاؤ۔ جب وہ وہاں سے نکلیں تو اس کے لیے ایک نیا مسئلہ گیدڑ کو تلاش کرنا تھا، بلکہ صرف گیدڑ ہی نہیں، اس کے پنجوں کے نشانات ہوں جہاں سے اسے پانی لانا تھا۔ وہ سارا دن گاؤں کے پہاڑوں میں ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن اسے وہ چیز نہ مل سکی جس کی اسے تلاش تھی۔ آخرکار خدا کی مہربانی دیکھیں، جب وہ نا امید ہو کر واپس گھر جا رہی تھی تو اس نے پہاڑ سے بہتی ندی کے کنارے ایک گیدڑ کو دیکھا جو پانی پی رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد جب وہ جا رہا تھا تو جھاڑیوں میں سے کہیں ایک آوارہ کتے نے اسے دیکھ لیا۔ پھر کیا تھا، دونوں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کو ندی میں خوب گھسیٹا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مہین نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کی طرف پھینک دیا، جس سے وہ دونوں ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ جب مہین وہاں چلی گئی تو دیکھا کہ ندی کے کنارے گیدڑ کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ وہ ندی کا پانی اس میں جمع ہو گیا تھا۔ مہین نے جلدی سے بوتل کو بھر لیا۔ کل صبح ہوتے ہی اس بابا کے پاس پہنچی تو بابا ایسے دوڑتے ہوئے آئے جیسے اسے اس کا ہی انتظار تھا۔ ہاں اب تمہارا کام مکمل ہو گیا، لیکن اب آپ کو میری دوسری شرط ماننا ہوگی۔ کیسی شرط؟ مہین نے چونکتے ہوئے کہا۔ دیکھو دنیا میں کوئی دوست ہے تو کوئی دشمن۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، جہاں تم کوئی اپنے جوتے کی خاک بھی نہیں سمجھے گا تو وہاں تمہیں کوئی اپنے گلے کا ہار بنانے کو۔ اگر اجمل اندھا ہے لیکن میں تو اندھا نہیں ہوں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب وہ پوری طرح بوکھلائی۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ شادی؟ آپ کے ساتھ؟ اس کا دل دہل گیا۔ اس کی حیرانی پر چالاک بابا ہلکے سے مسکرایا۔ ہاں بالکل میرے ساتھ، اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر؟ اس کے انکار پر چالاک بابا ہلکے سے دوبارہ مسکرایا اور مطمئن انداز میں کہنے لگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہارا مقصد ادھورا رہ جائے گا اور اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤ گی۔ پھر کیا تھا؟ مہین نے لاکھنا چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی۔ وہ چالاک بوڑھا اس کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی، جب پھر بابا کی آواز نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ یہ لو یہ پان، میں نے اسے اپنے علوم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ پانی جس گھر کے سامنے پڑے گا، صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ جل کر راکھ بن جائے گا
اور اس کی روح میرے قبضے میں ہو جائے گی، جس سے میری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بوتل لے لو اور جتنی جلدی ہو سکے تو اسے اجمل کے گھر کے سامنے ڈال دو۔ مہین نے وہ بوتل اس کے ہاتھوں سے لی اور دبے قدموں وہاں سے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر وہ بوتل کو زیور کے ساتھ رکھ کر سو گئی۔ تھکن کی وجہ سے جلدی ہی سے نیند آئی۔ نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت چمن ہے جس کے کنارے پر مختلف قسم کے پھول نظر آ رہے تھے۔ چمن کے دامن میں اس نے دیکھا کہ 10-12 خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، جن میں اجمل بھی تھا۔ وہ سارے بہت خوش لگ رہے تھے اور مہین وہاں کھڑی ان سب کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ جب اجمل نے اسے دیکھا تو وہ اور بھی خوش ہو گیا اور اسے بھی چمن میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ چمن میں داخل ہو گئی تو باقی نوجوانوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے، لیکن ان سب کی یہ خوشی وقتی تھی۔ یکا یک سب نوجوانوں پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ جب مہین نے پیچھے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ پیچھے وہی منحوس بابا جس کا دھڑ بھیڑیا کا معلوم ہوتا تھا اور انسانوں کا سر تھا۔ اچانک اس کے منہ سے کالا بدبودار دھواں نکلا۔ بدبو کی وجہ سے مہین کے اپنے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بدبو اتنی تیز تھی کہ اگر اس نے بروقت ناک اور منہ ہاتھ نہ رکھے ہوتے تو پتہ نہیں وہ کب کی بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ جب دھواں چھٹا تو اس نے دیکھا کہ اس جگہ جہاں کچھ دیر پہلے جتنے جاگتے انسان تھے اب وہاں خوبصورت سفید پھول تھے۔ وہ عفریت ان پھولوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس نے دور ہی سے ان پھولوں پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی اس نے ایک پھول کو منہ میں پکڑا نوچا تو پھول سے خون کے قطرے بہنا شروع ہو گئے اور اس پھول سے اس عفریت کا منہ اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ مہین نے جیسے ہی اسے دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری۔ اٹھو بیٹا، کیا ہوا؟ شاید حقیقت میں بھی اس نے چیخ ماری تھی، جسے سن کر اس کی ماں اسے جگانے آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا کیا؟ اماں وہ آج اجمل کو مار دے گا، اسے بچاؤ۔ کچھ نہیں ہوگا اجمل کو بیٹا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی ماں سمجھی کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے اسے تسلی دیتی رہی۔ اماں اجمل کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ مہین نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، تم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی ہو، بتاؤ کیا خواب دیکھ لیا ہے؟ مہین نے نہ چاہتے ہوئے بھی سارا واقعہ اپنی ماں کے گوشو گزار کیا۔ دیکھو بیٹا، یہ سب جو کچھ تم نے کیا ہے یہ سب تم نے محبت میں اندھا ہو کر کیا ہے، اور تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اپنی ہی محبت کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہو۔ اب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس شیطانی کام کو کرنے سے توبہ کرو اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ ہی کی رضا میں خوش رہا کرو۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہاں، اجمل سے صبح ہوتے ہی اپنے کیے کی معافی مانگ لینا اور شیطانی علوم والے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ یہ لوگ اس دنیا میں بھی اللہ کے مجرم ہیں اور آخرت میں بھی جہنم میں ہوں گے۔ بیٹا، اب رات بہت ہو چکی ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جانا۔ مہین کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں جب اس کی ماں وہاں سے چلی گئی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد مہین سوچنے لگی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں صرف اجمل کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بچاؤں گی اس شیطان سے، جس نے کئی بے گناہ نوجوانوں کا خون کیا، اور اب یہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مہین پانی کی بوتل نکال کر گھر سے نکلی۔ وہی مہین جس کے دل میں اس بابا کے لیے کافی عزت و احترام تھا، اب اس کے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اس کا رخ اجمل کے گھر کے بجائے شیطان بابا کے گھر کی طرف تھا۔ ختم۔